بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ولید اقبال آپ سے ہم کلام ہوں، اور آج ہم کلام ہوں ایک بڑے دلچسپ موضوع کے اوپر، جو کہ ہے جمہوریت کا حسن، یا بیوٹی آف ڈیموکریسی، یا ایسنس آف ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور وہ اس میں جو معروف ایک جملہ ہے وہ یہی ہے کہ دی ڈفرینس آف اوپینین از دی ایسنس آف ڈیموکریسی۔ تو اس کو بہت سے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ بروئے کار لایا جاتا رہتا ہے، اس کا ذکر بھی آتا رہتا ہے کہ جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے، جمہوریت کی اصلیت ہی یہی ہے کہ اس میں اختلاف رائے یا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے، اور تحفظات بھی کچھ آپ کسی سیاسی ایک حالات میں ہوں، بھلے وہ آپ ہوں ایک طرف اور آپ کی حزب اختلاف دوسری طرف ہو، تو اس میں اختلاف رائے ہو، یا آپ ایک سیاسی جماعت ہوں، ایک سیاسی جماعت ایسی ہو جو کہ حکومت میں ہے، اور اس کے اور بلکہ جب آپ سیاسی جماعت ایک حکومت میں ہوتی ہے تو تھوڑا سا زیادہ ایک ٹینڈنسی سی آ جاتی ہے اس کے اپنے ہی اراکین میں، کہ وہاں پہ کچھ تحفظات کا جو ہے وہ سلسلہ سامنے آ جاتا ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کے کچھ اراکین ہیں اور قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، جنہوں نے آواز بلند کی ہے کہ سابق سیکرٹری جنرل جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب، کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں وہ خاصے جو ہے متحرک رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کو اور ان کے صاحبزادے کو مدعو بھی کیا جاتا رہا ہے عدالتوں میں اور عدالتوں کے سامنے، کیونکہ وہ ایک انویسٹیگیشن یا ایک تفتیش کا حصہ ہیں، اور یہ ایسی کوئی تفتیش یا انویسٹیگیشن یا ایسے کیسز نہیں ہیں جن میں صرف ان کو ایک نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک پورا ایک معاملہ ہے جو کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے سب کے سامنے آیا۔ اور وہ یہ جو پچھلے چند ماہ میں اور خاص طور پہ 2020 کے سال میں یہ جو ایک شوگر پرائس میں ایک بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا، اور اس میں شوگر پھر ایکسپورٹ ہوئی اور اس کے بعد پھر امپورٹ کرنی پڑی، اور اس میں یہ الزام لگا کہ کچھ مخصوص جو شوگر مل مالکان ہیں یہ بہت زیادہ ان کو مالی فائدہ پہنچا، اور اس کے اندر ایسا کوئی مالی فائدہ پہنچا جس کی تفتیش ضروری ہے کہ جی اس میں کوئی ایسی کوئی حکمت عملی یا کوئی اس قسم کا اقدام تھا جو کہ دانستہ طور پہ کسی کو ناجائز طور پہ بینیفٹ کرنے کے لیے تھا، ناجائز طور پہ فائدہ جو جسے کہتے ہیں رانگ فل گین، وہ پہنچانے کے لیے ایک اسکیم تھی۔ تو اس کی کچھ مخصوص ایسے انڈسٹریل گروپس ہیں جن کے اوپر یہ وہ تفتیش جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کی جو شوگر ملز ہیں ان کا بھی جو ہے نام آیا تھا، جو پوری ایک باقاعدہ ایک رپورٹ آئی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں بھی اور دیگر جو بہت زیادہ سب کو دقت بھی ہوئی اور جاری ہے بہت سے لحاظ سے جو شوگر پرائس میں ہے۔ اور یہ ویسے میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ شوگر پرائس کا اور شوگر کی جو ایک ایسا ایک روزمرہ کی وہ ضرورت ہے، اور اس میں وہ فرق نہیں ہے کرتی کہ جو امیر ہے یا غریب ہے، سب کی وہ ایک ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے وہ ہے ہمارا سسٹم یہاں پہ روزمرہ کا۔ تو اس کی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو پاکستان اور پاکستانیوں کو پچھلے 60-70 سال سے اس کا سامنا ہے، اور اس کی نوعیت کیونکہ شوگر انڈسٹری کی ایسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو وہ 12 مہینوں میں 3 ہی مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایکچولی شوگر ملیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ کرشنگ کرتی ہیں گنے کی، اور اس سے پھر بالآخر جو ہے وہ آپ کی جو ہے شوگر یا چینی جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کے طور پہ پھر سامنے آتی ہے بن کر، اور پھر مارکیٹ میں جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 12 مہینے سال میں ہیں، اور ان میں سے 3 مہینے ایسے ہیں جس میں پروڈکشن ہوتی ہے، تو پھر باقی 9 مہینے جو ہوتے ہیں وہ اس کے سارے سٹاکس کا ایک طرح کا کھیل ہوتا ہے، وہ ملز کے گوداموں میں ہو، وہ کسی جو درمیان میں
جو انٹرمیڈیریز ہیں وہ ان کے یہاں ہوں، اسٹاکسٹس ہوں، گودام والے ہوں، انڈیپینڈنٹ جو ڈیلرز ہوتے ہیں وہ ہوں، ریٹیلرز، ساروں تک وہ، کیونکہ وہ ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کی جو ہے پروڈکشن صرف 3 مہینے ہوتی ہے اور 9 مہینے پھر اس کی، اور پورے 12 مہینے میں اس کی جب سیل ہوتی ہے تو اس میں بہت سے جو ہے گنجائش ہوتی ہے. اور آپ یہ سیاسی طور پہ بھی آپ نے بہت موقعوں پہ، یہ آج کل کی بات نہیں ہے اس حکومت کی، پچھلی، اس سے پہلے، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ 1960 کی جو دہائی تھی اس کے آخر کے جو سال تھے اس میں بھی یہ بہت بڑی ایک پوری ایک مہم چلی تھی اس وقت کے فوجی حکمران کے خلاف بھی، جنرل ایوب، فیلڈ مارشل ایوب خان کے. اس میں بھی سب سے بڑا نعرہ جو تھا وہ شوگر کی پرائس کا ہی جو تھا وہ لگا تھا، اور جس کا تو وہ یہ ایک سلسلہ بڑی دیر سے یہ جو ہے اس طرح ہے. اور اس کا ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اس کو مستقل طور پہ کس طرح سے حل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ تمام اقدامات لے رہی ہے. لیکن اس حوالے سے جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جو قومی اسمبلی میں اور جو صوبائی اسمبلی میں، جو پنجاب کی اسمبلی میں جو ان کے حمایت کرنے والے جو ہیں اور جو اعتراض کرنے والے ہیں اور جو تحفظات کا اظہار کرنے والے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ یہ ان کا حق ہے. اگر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کو خود اور ان کے جو ساتھی ہیں اور یا جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں، تو یہ تو حکومت کا بھی اور پرائم منسٹر اور نے خود کہا کہ یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ کسی کو ایسی شکایت ہو کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ شکایت جو ہے یہ دور کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. اور اسی بنا پر انہوں نے دعوت بھی دی. انہوں نے کہا کہ جی جو نمائندگی کر رہے ہیں ان تحفظات کا اظہار کرنے والوں کا، ان کو باقاعدہ بلا کر کے ان کی بات کو پورے تحمل سے سنا بھی گیا. تو یہ جو اگر کسی کو بھی ایسی شکایت ہو کہ جی ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ واضح طور پہ یہ کہا ہوا ہے. اور اسی موضوع کے حوالے سے، اس معاملے کے حوالے سے ان کا موقف بڑا واضح یہ رہا کہ جی تحریک انصاف کا مطلب کیا ہے کہ ہم تو انصاف کرنے کا مشن لے کے آئے ہوئے ہیں. تو کسی کو بھی یہ شکایت ہونا، وہ ہم میں سے کوئی ہوں، ہمارے اپنے اراکین اسمبلی ہوں یا حزب اختلاف سے ہوں، یہ شکایت جو ہے کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی، جب تک کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی وہ تو ایک الزام ہی ہوتا ہے، وہ تو ایک کلیم ہی ہوتا ہے. اور اس کی تفتیش ہونی ہوتی ہے، اور پھر تفتیش جو متعلقہ تفتیشی ادارے جب تفتیش کر کے اپنا جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پیش کرتی ہے، اور اس کو پیش کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے. تو جو پیش کرتی ہے عدالت کو، عدالت کے سامنے بھی پھر دونوں جو موقف ہیں وہ سنے جاتے ہیں، جو الزام لگانے والے ہیں یا پروسیکیوٹ کرنے والے ہیں اس کیس میں، اور وہ جو اپنا دفاع کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ایسی غلط کاری جو ہے وہ نہیں کی. تو اس پہ پرائم منسٹر نے دعوت دی، اپنے پاس بلایا ان اراکین کو جو ان کی نمائندگی کر رہے تھے، ان خاص چند ایک کو، اور ان کی بات کو پوری تفصیل سے اور پورے تحمل سے سنا بھی. اور اس کے بعد پھر علی ظفر صاحب، جو سینیٹر علی ظفر ہیں اور بڑے نامور وکیل بھی ہیں، ان کو ان تمام جو اعتراض کرنے والے اور تحفظات کا اظہار کرنے والے ہیں ان کی منظوری سے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو بھی یہ قبول ہونا چاہیے کہ علی ظفر صاحب کو یہ معاملہ سونپ دیا گیا ہے، وہ اس کا پورا جائزہ لے کر کہ یہ اس بات پہ خاص کر کے جی اس میں کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یا کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اس کے اعتراض کو اور اس تحفظ کو دور کرنے کے لیے جو ہے ان کو جو ہے مقرر کر کے ان کو یہ سونپ دیا گیا ہے. اور جہاں تک یہ جو مختلف قسم کی جب ایسے بات ہوتی ہے تو قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایسی کوئی جو ہے کو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے کسی طرح سے وہ اس کے تشویش میں ہے یا کسی خوف میں ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، احتساب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان برملا اور مسلسل یہ بات کہتے رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی اس اپنے سٹینڈ سے اور اپنے اس موقف سے کہ کسی نے اگر غلط کاری کی ہے اور ناجائز پاکستان کے لوگوں
کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا سلوک کیا ہے کہ ان کی جیبوں سے پیسے نکل کر جو ہے وہ کسی اور کی جو ہے وہ دولت میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان سے کوئی بھی اگر پاکستان کی کسی جائز وسائل کو جو ہے پاکستان سے غلط کاری سے چھین کر ملک سے باہر منتقل کیا گیا، اور وہ بہت سے اس کے طریقے ہیں، ان سب کو کسی کو جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں ملے گی. انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے اس کے معاملے کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا اور ٹیک اپ کیا جائے گا، اور وہی جو ہے وہ ہر دیگر کیس کی طرح اس معاملے میں بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور جو پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ خاص طور پر کہہ چکے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جی ہمیں نہیں پرواہ کہ حکومت رہے یا جائے، اس معاملے پہ کوئی جو ہے کسی قسم کی کمپرومائز یا کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، اور اس بات کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ اسد عمر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک جو تصور ہے نا کسی کو بلیک میل کرنے کا، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتا. تو وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ایسے کوئی یعنی شخص نہیں ہے، یا ایسی شخصیت یا ایسا جو ہے وہ ول پاور جو ہے رکھتے ہیں کہ وہ کسی کے ہاتھوں جو ہے اس قسم کی ناجائز طریقے سے جو ہے وہ بیک آف کرنے والی جو ہے وہ شخصیت نہیں ہے. تو باقی رہا سلسلہ کہ ابھی قانون سازی ہونی ہے، بجٹ کا سلسلہ آنا ہے، وہ اب آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ہوگا. اور سیاسی معاملے جو ہیں وہ سیاسی طور پہ ہی حل ہوتے ہیں، قانونی معاملے جو ہیں ان کا قانونی حل ہی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بات جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. جہانگیر ترین صاحب کو یہ پاکستان کے بہترین وکلاء جو ہیں وہ میسر ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، ویسے کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو اور دیگر معاملوں میں اس کا بھی ذکر آتا ہے، تو ان کے وکلاء بھی جو ہیں وہ بڑے اس بات پر کانفیڈنٹ ہیں کہ جی ایسا کیس کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ ایسی کوئی غلط کاری ان کی طرف سے ہوئی ہے، ان کے کلائنٹ کی طرف سے یا ان کی شوگر مل کی طرف سے یا ان کے کسی اور کاروباری جو ہے سرگرمی جو ہے اس کی طرف سے. تو اگر ان کے وکلاء جو ہیں وہ بھی رکھتے ہیں اس بات کے اوپر اعتماد کہ یہ کیس ان کا بڑا مضبوط ہے، تو اس کا جو مناسب فورم ہے وہ تو عدالتیں ہی ہیں، اور عدالتوں کے سامنے ابھی کافی مرتبہ وہ پیش بھی ہوئے ہیں بیل کی درخواست کے حوالے سے بھی، اور ان کو بیل کو مسلسل توسیع بھی ملتی جا رہی ہے. سو کسی قسم کی اس میں جو ہے یہ تشویش کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. انصاف کے تمام تقاضے اور وہ متعلقہ اداروں کے متعلقہ عدالتوں کے جو ہے حوالے سے وہ مکمل اور جو ہے وہ پورے ہوں گے، اور کسی قسم کی نہ تو ناانصافی ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کسی حوالے سے کوئی انتقامی کارروائی کسی اپنے کے ساتھ یا کسی غیر کے ساتھ، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. انصاف جو ہے وہ بلائنڈ ہوتا ہے، وہ اندھا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا اصل جو انصاف ہے. اور یہ نہیں کہ طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے، سب کے لیے ایک ہی انصاف، سب کے لیے یکساں سلوک، اسی کو قانون کی حکمرانی کہا جاتا ہے اور رول آف لا کہا جاتا ہے. اور یہ وہ ستون ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی یا اس کے نظریے کا وہ ستون ہے جو شروع دن سے 25 سال سے جو ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ ستون جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا. اور اس کے نتائج جو ہیں ہر اچھے اور برے لحاظ سے کسی کو سزا اور کسی کو رہا اگر غلط کاری ثابت نہیں ہوتی، لیکن قانون کی حکمرانی جو ہے اس کا نفاذ جو ہے وہ یقینی ہوگا. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.